ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یدہ علی الجماعہ والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعہ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والامانہ وعلی سائر اہل السنة والجماعہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شافع مذنباں کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، یتیموں کے مولا، غریبوں کے ملجا، سند الاصفیاء، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گرامی قدر حضرات، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پہلی ملاقات ہے، نہ ہم آپ کے مزاج سے واقف ہیں نہ آپ ہمارے مزاج سے واقف ہیں، مگر ایک بڑی کام کی بات یہ ہے کہ بہت کم جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ مائک اتنا اچھا اور اتنی صاف آواز ہو، تو ہمارا حسن ظن یہ کہ جب مائک اتنا اچھا ہے تو سننے والے اس سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ہماری پہلی ملاقات ہے، لوگوں کی پہلی ملاقات ہوتی ہے دکان پہ، اسٹیشنوں پہ ہو جاتی ہے نا۔ پہلی ملاقات ہوئی ریلوے میں، احمد آباد جا رہے تھے، پھر یہ نمبر ایکسچینج ہوا کا، پھر زمانے بعد کہتے ہیں آج تو ہم بڑے پکے دوست ہیں، لیکن پہلی ملاقات ہماری فلاں ٹرین میں ہوئی تھی یہاں سے جاتے ہوئے، ہے نا۔ تو پہلی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی واسطہ ہوتا ہے، ملاقات ہو جاتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے ہماری پہلی ملاقات بھی ہو رہی ہے تو دین کے واسطے سے ہو رہی، دین سیکھنے سکھانے کے واسطے سے ہو رہی ہے، وہ بھی اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے، محرم کے مہینے میں ہو رہی ہے، امام حسین کے نام پہ ہو رہی ہے۔ اللہ اس ملاقات کو سلامت رکھے، دین کے واسطے سے ہوئی ہے تو اللہ اس کو نجات کا ذریعہ بھی بنائے، ہے نا۔ اصل میں ایک لطف اور مزہ آنے کا اپنا مزاج ہوتا ہے نا۔ اصل ان کو دوبارہ پڑھوانے کی وجہ یہ تھی کہ تین ہی شعر انہوں نے پڑھے، اب جہاں ہم کو مزہ آنا شروع ہوا وہاں انہوں نے فنش کر دیا، تو ہم کو تو مزہ آئے پھر آپ کو آئے، وہ بات کی بات ہے نا۔ کیونکہ ان محفلوں میں ہم بھی اس طرح نہیں آتے کہ صاحب ان کو فائدہ پہنچانا ہے ہم خالی بیان کر کے چلے جائیں گے۔ یہ تو امام حسین کی محفل ہے، سننے والا بھی فائدہ پاتا ہے، بیان کرنے والا بھی فائدہ پاتا ہے، اور ہمارا تو ڈبل فائدہ ہے نا۔ تو اس وجہ سے مزہ ہم کو بھی تو آنا چاہیے۔ اب ذرا دیکھیے شاعر کیا کہتا ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خزاں سمجھتے ہیں؟
یہ آپ لوگ تو یہاں کھیتی وغیرہ کرتے ہیں تو آپ ایک موسم ہوتا ہے نا پتجھڑ کا موسم، سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، ابھی کھیتی بھی کچھ نہیں، پھول بھی کوئی نہیں لگیں گے، جتنے لگے ہیں سب گر جائیں گے، ہے نا؟ تو جب موسم خزاں کا ہوتا ہے تو بہت زیادہ خوشی کا موسم نہیں ہوتا، لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ والا موسم ختم ہو جائے تو پھر کچھ مزہ آئے۔ سوکھا سوکھا موسم ہے، نہ مزہ ہے، نہ پھول ہیں، نہ پتے ہیں، نہ کچھ ہیں، تو مزہ نہیں آتا نا اتنا۔ وہ موسم ایسا ہوتا ہے کہ گزر جائے بس۔ زندگی میں بھی ایسا موسم آتا ہے، جدھر دیکھو ادھر غم ہی دکھتا ہے، مصیبت دکھتی ہے، پھنس جاتا ہے آدمی، لگتا ہے یار بالکل اب تک کوئی پرابلم نہیں تھا، 1 سال کے اندر بالکل مزاج بدل گیا پورا۔ کبھی کاروبار میں تکلیف، کبھی گھر میں تکلیف، کبھی رشتہ داری میں تکلیف۔ ایک موسم ایسا آتا ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے نا۔ تو جیسے موسموں میں خزاں آتا ہے ویسے زندگی میں بھی خزاں آتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے خزاں کی رت میں، یعنی خزاں کے موسم میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ بھائی خزاں آتا ہے نا، یہ جو پیڑ ہیں پودے ہیں ان پہ ایک موسم آتا ہے، لیکن پیڑ پودے ختم تو نہیں ہو جاتے، پتے جھڑ جاتے ہیں، پھول مرجھا جاتے ہیں، وہ ختم تو نہیں ہو جاتا، پھر وہ اس موسم میں مقابلہ کرتا ہے یہاں تک کہ خزاں کا موسم بدلتا ہے، اور پھر اسی جگہ جہاں گلاب مرجھا گیا تھا نیا گلاب کھلتا ہے۔ تو زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مصیبتوں میں مرجھا تو جاتا ہے آدمی، لیکن کرنا کیا ہوتا ہے؟ استقامت دکھانی ہوتی ہے، صبر کرنا ہوتا ہے، لڑنا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ کہا جس موسم میں، جس مزاج میں تمہیں تکلیف پہنچ رہی تھی، اب تمہارے صبر کی برکت سے اللہ تمہیں خوشیاں عطا فرمائے، مگر ضروری یہ ہے کہ اس پیریڈ میں خوش رہو۔ ہاں، یہ نہیں کہ جب تک خوشیاں ملتی رہی تب تو ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، مہربانی ہے، اور جس دن ذرا سی تکلیف پہنچ گئی تو پورے گاؤں کو پتا ہے صاحب کیا ہوا، کہ میری بھینس کے پیر میں چوٹ لگ گئی۔ اب تک بھینس نے جو 100 لیٹر دودھ دیا، اب تک بھینس سے جتنا تم نے کمایا وہ یاد نہیں رہا، پہلی مرتبہ پیر میں چوٹ آئی اور شکایت پورے گاؤں میں ہو رہی ہے۔ نہ اس کمزوری کے، مصیبت کے پیریڈ میں سنبھال کے رکھنا، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کے رخ پر دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ دیا سمجھتے ہو نا؟ دیو، اس کو جلاتے ہیں تو کہاں جلاتے ہیں؟ یہ پنکھے کے نیچے، پنکھے کے نیچے تو اگر بتی نہیں جلتی، خدا کے بندو دیا کہاں سے جل جائے گا؟ تو کیا کرتے ہو اس کے لیے؟ ایسی جگہ ڈھونڈتے ہو جہاں ہوا نہ لگے، ایسی جگہ ڈھونڈتے ہو جہاں ہوا نہ لگے۔ ایک مزاج یہ ہے کہ دیا جلاؤ ہوا سے ہٹ کے جلاؤ تاکہ جلتا رہے۔ ایک مزاج یہ ہے، شاعر کہتا ہے ہوا کے رخ پہ، ہوا کے سامنے دیا جلانا، اور پھر ایسا جلانا کہ ہوا سے تو بجھ جاتا ہے، بجھنے بھی نہ دینا۔ ہوا کے رخ پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ہوا تو دوسری چل رہی تھی نا، یزید والی، ظلم والی، نافرمانی والی، اس ہوا کے سامنے فرما برداری کا، اللہ کی اطاعت کا، دین کا، شریعت کا چراغ جلانا اور جلا کے رکھنا، اس کے لیے ضرورت پڑے تو اپنے خون سے اسے جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اور یہ کر کے دکھایا ہے پورے اہل بیت کے گھرانے نے، خاص کر سید الشہداء امام حسین نے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کے رخ پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ اس میں کوئی کمال ہے؟ میرے خیال میں جو آیا کر ڈالا، میرے مزاج میں یہ اچھا لگا کر ڈالا، میری پسند یوں ہے کہ میں ایسا کروں کر ڈالا، تو اس میں کیا کمال ہے؟ سب کو ہی ایسا تو آتا ہے، وہ تو اتنے بچے کو بھی یہ معلوم ہے کہ مجھے جو اچھا لگا کر ڈالو، اس میں کوئی کمال ہے؟ نہیں ہے نا کمال۔
بھائی جو اچھا لگے کر ڈالنے میں کمال ہے. حالانکہ آدمی چاہتا یہی ہے کہ مجھے جو اچھا لگے میں کرتا جاؤں, کوئی نہ روکے, کوئی روک ٹوک نہ ہو, بالکل جیسا چلتا ہے ویسا چلنا چاہیے. لیکن اس میں کمال نہیں ہے, بلکہ نقصان بھی ہوتا ہے کبھی کبھی, ہے نا. ہر جگہ مرضی کی کرنے جاؤ گے تو نقصان ہو جاتا ہے. تو شاعر کیا کہتا ہے, خیال اپنا, مزاج اپنا, پسند اپنی, کمال کیا ہے. جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا, کمال یہ ہے. جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا, کمال یہ ہے. کسی کو پسند ہے کہ اس کے سامنے اس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے, ذبح کر دیا جائے, یہ پسند آتا ہے؟ نہیں پسند آتا نا. لیکن جو یار چاہے, یار کی ابھی یہ مرضی ہے کہ اس کے دین کے لیے میرا بچہ کام آئے, تو پسند تو نہیں آتا, لیکن اس وقت مسکرا کے اس کو قربان کرنا, کمال یہ ہے. پسند کیا ہے؟ جان بچ جائے. لیکن یار چاہتا ہے کہ میری راہ میں جان کام آ جائے, تو اب یار کی مرضی پہ اپنی مرضی قربان کر کے جان دے دینا, کمال یہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر لڑکھڑائے شکست کھائے. وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر لڑکھڑائے شکست کھائے. لبوں پہ اپنی ایسی مسکراہٹ سجا کے رکھنا, کمال یہ ہے. لبوں پہ اپنی ایسی مسکراہٹ سجا کے رکھنا, کمال یہ ہے. یہ سارا کربلا کا پیغام ہے. شاعر اپنے مزاج میں کہہ رہا ہے, مگر ہم تو الگ لوگ ہیں نا یار. شاعر اپنے مزاج میں بول رہا ہے, کہیں اور کی بات کر رہا ہے, مگر ہم تو الگ لوگ ہیں. ہم کو تو جہاں اپنے یار کی بات نہ ملتی ہم لے لیتے ہیں. یہ سارا کربلا کا مزاج ہے. مصیبتیں, تکلیفیں, پریشانیاں, ناپسندیدہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں. جب تک زندگی ہے تب تک اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. یہ سمجھ لیجیے. کوئی ہو, چاہے آپ کھیت میں کام کرنے والے کسان ہو, چاہے آپ سیٹھ صاحب ہو, چاہے آپ مولوی صاحب ہو, زندگی ہے, وہاں تک تکلیفیں ہیں, مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, غم و اندوہ میں ڈالنے والی چیزیں ہیں اور رہیں گی. جب تک آنکھ نہیں بند ہوتی وہاں تک تو رہنا ہے. مگر اس مصیبت میں استقامت دکھانا اور اس حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا, یہ کمال ہے. یہ درس کہاں سے ملتا ہے ہم کو؟ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے. ایک عجیب قسم کا سوال ہے جو ہماری نئی جنریشن ہے, نئے بچے ہیں جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں یا کالجوں میں پڑھ رہے ہیں. ایک عجیب قسم کا سوال ہے ذہن میں کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کب سے آپ امام حسین کی کربلا کا واقعہ سنا رہے ہیں, کب سے پتہ نہیں آپ سنا رہے ہیں, ہے نا. اب تک سنائے جا رہے ہیں. ہر سال محرم آتا ہے تو 10 دن یا 5 دن, یا کسی کو طاقت ہے تو 1 دن, جیسی جیسی طاقت ہے امام حسین کے شہادت کے ذکر کو آپ سامنے لاتے ہو, ان کی زندگی کو سامنے لاتے ہو, بیان کرتے ہو, ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ دنیا بدل گئی صاحب, دنیا بدل گئی, بہت بدل گئی. کتنی بدل گئی؟ کسی زمانے میں ہم کو کسی سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو خط لکھنا پڑتا تھا. یہاں سے خط لکھو, پھر وہاں پہنچتے, پھر وہاں سے وہ لکھتا تھا, یہاں پہنچتا تھا. اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ خط نکل گئے, ٹیلی فون آ گئے, وہ وائر سے بندھے ہوئے ٹیلی فون, ہے نا. رنگ آئی تو اٹھایا, پھر فون وہاں گیا. یعنی فون تھا مگر فون گھومتا نہیں تھا, آدمی کو فون کے پاس آنا پڑتا تھا.
وہ ایک زمانہ آیا کہ اب کانٹیکٹ تو ہو جاتا ہے مگر فون کے پاس آ کے ہوتا ہے. پھر ایک زمانہ آیا واکی ٹاکی شروع ہوئے کہ اس رینج میں یعنی اس گھر کے اندر آپ چل پھر کر بات کر سکتے ہیں، اس سے باہر نیٹ ورک کے نکلے تو بات نہیں ہوگی. پھر ایک زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں بدلا ہوا کہ جس میں جہاں چاہیے چلیے، جہاں چاہیے گھومیے، 2G 3G 4G 5G بہترین نیٹ ورک ہے، کہیں چلے جائیے نہ نیٹ ورک ٹوٹتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. ایون کہ پہلے صرف باتیں ہوتی تھی، آواز سے آواز سنائی دیتی تھی، اب تو یوں ویڈیو پر کلک کیجئے سامنے ویڈیو کال شروع ہو جاتا ہے. دنیا بدل گئی نا، اچھی خاصی بدل گئی. بلکہ کہنے والے تو یوں کہتے ہیں کہ دنیا جتنی پچھلے 2000 سال میں نہیں بدلی تھی اتنی 200 سال میں بدل گئی، اور جتنی پچھلے 200 سال میں نہیں بدلی تھی اس سے زیادہ 20 سال میں بدل گئی. یہ آپ کے یہاں جو سفید داڑھی کے لوگ ہوں گے پرانے، ان سے پوچھئے، کہیں گے یار یہ تو وہ دنیا ہی نہیں ہے جس میں ہم پیدا ہوئے تھے، وہ کچھ اور دنیا تھی، یہ کچھ اور دنیا ہو گئی. دنیا بدل گئی نا. کہاں بیل گاڑی سے یہاں سے جمبو سر کا سفر ہوتا ہوگا، وہ صبح کو نکلے اور شام کو یا دوسرے دن پہنچے، اور کہاں اب یوں سیل لگایا گاڑی کو 50 منٹ میں 1 گھنٹے میں جمبو سر. کہاں گھوڑے گاڑی گدھے گاڑی تھی، کہاں بسیں شروع ہو گئی، ٹرین آ گئی، فلائٹس ہو گئی. دنیا بہت بدل گئی، سب چینج ہو گیا. کہاں ہاتھ سے پنکھے لوگ جھلا کرتے تھے، وہ لائٹ چلی گئی پنکھا ڈھونڈو. کیا دنیا ہو گئی، یوں سوئچ دبائی پنکھا چالو. اب تو سوئچ بھی نہیں دباتے، ریموٹ ہے، یوں ریموٹ سے یوں کیا کہ اے سی چالو. اب اسمارٹ پنکھے آ گئے، ایسے موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے بول دیجئے آن تو آن ہو جائے گا، آف کیجئے تو آف ہو جائے گا. اسمارٹ پنکھا. بدل گئی نا دنیا، دنیا بدل گئی نا. اتنی بدل گئی کہ سمجھ نہیں آتا. آج صبح اٹھتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے، کل صبح اٹھتے ہیں تو کچھ اور ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب جب ہم خط لکھتے تھے تب بھی آپ امام حسین بیان کرتے تھے، کربلا بیان کرتے تھے. جب ٹیلی فون سے باتیں کرتے تھے تب بھی آپ امام حسین بیان کرتے تھے، کربلا بیان کرتے تھے. موبائل آ گئے تب بھی 2G میں بھی آپ وہی کہتے تھے، 3G میں بھی اب بھی یہی کہہ رہے ہیں، 4G میں بھی یہی کہہ رہے تھے، 5G آ گیا اب بھی آپ امام حسین بیان کرتے ہیں، کربلا بیان کرتے ہیں. زمانہ اتنا بدل گیا، آپ وہاں کیوں رکے ہوئے ہیں؟ کوئی نئی بات کیجئے، نئے زمانے میں کام آنے والی کوئی بات کیجئے، کوئی ٹیکنالوجی کی بات کیجئے، کوئی سائنس کی بات کیجئے. یہ ایک شخص ہے، وہ 1000 سے بھی زیادہ سال پہلے ایک میدان میں جا کے انہوں نے دین کی راہ میں اپنی جان قربان کی ہے. دنیا اتنی بدل گئی، آپ ہر سال وہی بات سناتے رہتے ہو. سوال تو ہے اور بہت اہم سوال ہے. سوال بھی ہے اور بہت اہم سوال ہے کہ یہ بدل کیوں نہیں رہے. آپ ہر سال سنانا کوئی ضروری ہے، فرض واجب ہے. یہ کیا طریقہ آپ نے اپنا رکھا ہے کہ دنیا بدلتی جا رہی ہے اور آپ اسی ٹاپک پہ اڑے ہوئے ہیں. ہم نے کہا دنیا بدل رہی ہے نا، چیزیں بدل رہی ہے نا. پنکھے سے، ہاتھ والے پنکھے سے پنکھا آ گیا، وہاں سے اے سی آ گیا. گھوڑا گاڑی گدھے گاڑی سے 2 ویل آ گئی، 4 ویل آ گئی، ٹرین آ گئی، فلائٹ آ گئی. چیزیں بدل رہی ہے نا. انسانوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انسان بھی بدل گئے. کیا اب انسان 4 ہاتھ والا پیدا ہوتا ہے؟ کیا اب انسان 6 پیر لے کے پیدا ہوتا ہے؟ کیا اب اس کے سوچنے کا دماغ کچھ الگ ہوتا ہے؟ کیا اب اس کے اثر قبول کرنے والا دل کچھ الگ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. تو آپ جو پوچھ رہے ہیں نا کہ زمانہ بدل گیا، آپ ابھی بھی امام حسین اور کربلا کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ چیزیں بدل گئی ہیں، انسان وہی ہے. اور جب تک انسان وہی ہے تو انسان انسپائر ہوتا ہے نا، کسی سے متاثر ہوتا ہے نا، وہ انسان ہوتا ہے. انسان کسی چیز سے انسپائر نہیں ہو سکتا. میری یہ خواہش نہیں ہو سکتی میں اس پنکھے جیسا بن جاؤں، نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کرسی جیسا بن جاؤں.
یہ نہیں ہو سکتا لائٹ کتنی چمکدار ہے میں ایسا چمکنے لگوں، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ انسان سے انسپائر ہوتا ہے۔ زمانے میں چیزیں بدل گئی ہیں، انسان وہی ہے، اور جب تک انسان وہی ہے تو ان کو موٹیویشن بھی ملے گا انسانوں سے۔ ہم امام حسین کو اس لیے آج بھی بیان کرتے ہیں کہ زمانہ اتنا بدل گیا، اس سے 10 گنا زیادہ بھی بدل جائے تب بھی جب تک انسان باقی ہے تب تک اس کے لیے آئیڈیل کے طور پر امام حسین کی زندگی باقی ہے، بیان کی جائے گی۔ کیوں؟ تو بھائی صاحب اتنے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا دادا بھی تو انسان ہے، اس کو تو کوئی بیان نہیں کرتا۔ میرا آپ کا دادا انسان نہیں تھا نا، اس کو تو کوئی بیان نہیں کرتا۔ انسان کے لیے انسان ہی دکھانا ہے تو اتنے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ کوئی 25 سال پہلے کا انسان دکھا دو، کوئی 100 سال پہلے کا انسان دکھا دو، اتنے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہا بھائی صاحب چیزوں کی کوالٹی ہوتی ہے تو انسانوں کی کوالٹی نہیں ہوتی؟ چیزوں کی کوالٹی ہوتی ہے، انسانوں کی کوالٹی نہیں ہوتی ہے؟ وہ MI کا 20,000 کا فون، وہ بھی فون ہی کرتا ہے، ویڈیو کال ہی کرتا ہے، اس میں بھی نیٹ ہی چلتا ہے، اور 1.5 لاکھ کا آئی فون، کیا فرق ہے؟ کہتے کوالٹی ہے۔ کیا کوالٹی ہے؟ کہتے برانڈ ہے یہ۔ میں کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا برانڈ ہے، تو ہمیں بھی اتنا پیچھے اس لیے جانا پڑ رہا ہے کہ ان کی زندگی وہ ہے کہ جس میں کوالٹی اور برانڈ ہے، کہ وہ زندگی گزار کے گئے ہیں کہ اب قیامت تک جو انسان پیدا ہوگا اگر اپنے اندر کمال پیدا کرنا چاہتا ہے تو ان کے جیسی زندگی گزارنا شروع کر۔ کمال پیدا کرنا ہے، کمال والوں کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ ہاں، اور ہمارے لیے تو بندہ صاحب ایمان ہو، بندہ صاحب ایمان ہو تو ایمان لانے سے بڑا کمال کیا ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں دولت ہے، پیسے ہیں، عزت ہے، شہرت ہے، میں کہا کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ کبھی کبھی ہمارے بندے کہتے ہیں ان میں بڑی عقل ہے، انہوں نے سنگٹھن بنا لیے، انہوں نے ایسا کر لیا، انہوں نے ویسا کر لیا۔ میں کہا ایک نہیں ہزاروں بنا لیں، مگر ایک ایمان والے کو سامنے کھڑا کیا جائے تو ان لاکھوں کے سامنے ایک ایمان والا ایسے ہی ہے جیسے پیتل کے کروڑوں سکوں کے بیچ میں سونے کا ایک سکہ چمک رہا ہو، کیونکہ اہمیت ایمان کی ہے۔ ہمارے لیے تو ایمان والا بندہ ہونا تو وہ پیچھے کہیں کا بھی ہو کام کا ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے۔ اور ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہ تو صرف ایمان والے نہیں ہیں، خود تو ایمان والے ہیں، ان سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے۔ اور ایمان والے بھی کیسے ہیں؟ نبی کے زمانے میں ایمان لائے ہیں، نبی کے زمانے میں ایمان لائے ہیں۔ نبی کے زمانے میں ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوا ہے؟ کہا نبی کے زمانے میں ایمان تو بہت سارے لائے ہیں، مگر نبی کے رشتہ دار ہو کر ایمان لانا یہ ایک الگ درجے کی بات ہے۔ نبی کے رشتہ دار ہو کر ایمان لانا یہ ایک الگ کمال کی بات ہے۔ رشتہ دار بھی نبی کے بہت سے ہیں، دور دور کے رشتہ دار، وہ بھی ایمان لائے ہیں، اور بالکل قریب کا رشتہ دار ہو کے ایمان لانا یہ ایک الگ کمال کی بات ہے، یہ ایک الگ کمال کی بات ہے۔ اور پھر سگا نواسا ہو کے ایمان لانا یہ ایک الگ کمال کی بات ہے۔ تو وہ صاحب ایمان ہیں، زمانے رسول میں ایمان لے کے آئے ہیں، نبی کے رشتہ دار بھی ہیں، نبی کے نواسے ہیں، اتنی کوالٹی ان کے اندر ہے کہ اب ان کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل بن گئی۔ اور کتنی کوالٹی ہے، نواسے تو ہیں، اور نواسے بھی کیسے ہیں پتہ ہے؟ چہیتے نواسے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ نواسا ہو مگر نانا سے کوئی زیادہ رشتہ نہ ہو، بس آئے چلے گئے ہیں۔
یہاں تو حال یہ ہے کہ نواسے ہیں، صبح شام نانا کے پاس رہتے ہیں، صبح شام نانا کی تربیت حاصل کرتے ہیں، صبح شام نانا اسے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام تو عرض کرتے ہیں کبھی کبھی ہم امام حسن اور امام حسین سے حضور کی محبت دیکھ کر تعجب سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ ان سے اتنی محبت فرماتے ہیں؟ تو میرا آقا ارشاد فرماتے تھے ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ دونوں میرے جنتی پھول ہیں، اور میں ہی محبت نہیں کرتا، میرا رب بھی ان سے محبت فرماتا ہے، اور سنو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ میرے حسن و حسین سے محبت کرے۔ اور دوسری حدیث میں صحابہ کہتے ہیں میرے آقا کو کبھی کبھی اور پیار آتا تھا نا تو یہ بھی ارشاد فرما دیتے تھے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ نواسے ہیں، چہیتے نواسے ہیں، حضور علیہ السلام کی تربیت میں رہے ہیں، اور تربیت میں رہنے کے بعد حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا ہے نا تو آپ کی عمر کیا ہے؟ 4 ہجری 5 ہجری پیدائش ہے، مشکل سے 6 سال کی عمر ہے، 6-7 سال کی عمر ہے امام حسن امام حسین کی۔ اب 6-7 سال کے بچے میں کیا سمجھ ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں نا؟ 6 یا 7 سال کے بچے میں کتنی سمجھ ہوتی ہے، مگر تربیت میں کس کی ہے؟ کہیں نا سبحان اللہ، ارے نہیں زور سے کہیں سبحان اللہ۔ تربیت میں کس کی ہے؟ دو عالم کے سردار کی تربیت میں ہے، معلم کائنات کی تربیت میں ہے، اور تربیت میں اتنی تربیت حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ 6 سال کے بچے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ 6 سال کے بچے کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ انٹیلیجنٹ ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل مند ہے، یہی نہ کہیں گے؟ اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میرے آقا نے اتنی بڑی بات اس 6 سال کے بچوں کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت تک اتنی بڑی بات نہیں کہی جا سکتی۔ 6 سال کے بچے کو تو سردار نہیں کہا جا سکتا، سردار کہا جا سکتا ہے؟ میرے آقا تو ارشاد فرماتے سیدہ شبابی اہل الجنہ، میرے یہ نواسے 5-6 سال کے ہیں، ان کی عمر نہ دیکھو، یہ ایسی زندگی گزار کے جائیں گے میرے بعد کہ اللہ انہیں جنت میں جانے کے بعد جنتی جوانوں کا سردار بنائے گا۔ تو 6 سال کے بچے کو سردار نہیں کہا جا سکتا، حضور فرما رہے جنتی جوانوں کا سردار بنائے گا اللہ ان کو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میرے بعد ان کی زندگی بڑی کمال کی گزرے گی، سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ 6 سال کا بچہ کوئی جنتی جوانوں کا سردار کہا جا سکتا ہے، اور کوئی اور کہے بات اور ہے، وہ کہے کہ جس کی زبان ہمیشہ حق بولتی ہو، جس کی زبان سے جو نکلے وہ حق ہو، وہ آقا ارشاد فرمائے کہ جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ٹائٹل کے بعد انہوں نے وہ زندگی گزارنی تھی کہ جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے آئیڈیل زندگی بن جائے۔ آج کل ایک بڑی فکر یہ ہے لوگوں کی، بڑا ایک مزاج بن گیا لوگوں کا، آپ جائیے تو ایک عجیب قسم کی کشمکش ہے ذہنوں میں۔ یہ جو آپ عروج و زوال کی بات کرتے ہیں نا، زوال کی بنیادی چیز یہ ہے مینٹلٹی کا بدل جانا، یہ زوال کی بنیاد ہوتی ہے۔ ذہنیت، سوچ، وچار دھارا، اس کا بدل جانا یہ کسی قوم کے زوال کا ذریعہ ہوتا ہے، وجہ بنیاد یہ ہوتی۔ مزاج بدل گیا نا لوگوں کا، سوچ بدل گئی صاحب۔ کبھی خیال آتا ہے ایسا بیٹھے بیٹھے کہ یار ہم ہمیشہ رزق حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، نکلتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، 2 نمبر ہی نہیں کرتے، کوشش کرتے کہ کسی طرح اچھی کمائی، پاک کمائی، حلال کمائی لے کر گھر آئیں۔ ہمارے بغل میں ایک بندہ ہے، ہر 2 نمبر ہی وہ کرتا ہے، ہر طرح کا جھوٹ بولتا ہے، ہر طرح کی بے ایمانی کرتا ہے۔
ہم کو مشکل سے گھر چلانے جتنے پیسے نہیں ملتے، یہ ہر سال نئی زمین خریدتا ہے، ہر سال نیا مکان بناتا ہے، ہر سال نئی گاڑی لاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. جی کبھی خیال آتا ہے اس طرح کا کہ میں تو یار 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جماعت بھی مل جائے، امام صاحب کے بالکل پیچھے ہوتا ہوں، اس کے باوجود یہ ہے کہ 20 سال پہلے بھی میں اسی گھر میں رہ رہا تھا، آج بھی اسی گھر میں رہ رہا ہوں، 20 سال پہلے بھی میرے یہاں پنکھا لگا تھا، اب بھی پنکھا لگا ہے. اتنی عبادت کرنے کے بعد میری ترقی تو کوئی ہو ہی نہیں رہی کہ پنکھے سے کم اے سی لگ جائے، یا 1 منزل کا گھر تھا تو 2 مال کا ہو جائے. کچھ ہو ہی نہیں رہا یار. ایک مزاج بنتا ہے، اور یہ زمانے میں مزاج ہوا ہے آج کل. مصیبت آئی تو کہا چند دن نماز شروع کر دو تو مصیبت دور ہو جائے گی. کھیت میں پانی بھر گیا تو چند دن نماز پڑھ لو، پھر دیکھا جائے گا، پھر سے کچھ کریں گے. ایک مزاج بنا ہے نا یہ کہ یار ہم جو ریگولر عبادت کرتے ہیں، جو ساری پابندیاں کرتے ہیں، ان کا کچھ نہیں ہو رہا. یہ جو نہ پابند، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ گالیاں بولنے سے پرہیز کرتا ہے، کچھ نہیں، حرام کمائی کرتا ہے، اور دن بدن اس کی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. یہ کس طرح کا ہو رہا ہے؟ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. سوال سمجھیے گا، کیونکہ سوال نہیں سمجھ میں آئے گا تو جواب بیکار ہے. سوال ہی جواب ہوتا ہے. یہ بچے جب امتحان لکھنے جاتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں ماسٹر صاحب؟ کہتے ہیں نا کہ سوال سمجھ کے لکھنا، سوال میں آدھا جواب ہوتا ہے. تو آدھا جواب ہوتا ہے. اس میں ایک مینٹالٹی، ایک سوچ ہے. یعنی زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ اب ہم کو یوں لگتا ہے کہ جتنی زیادہ عبادت کریں گے اتنی زندگی بڑھیا ہو جائے گی، جتنی اللہ کی فرما برداری کریں گے اتنے پیسے زیادہ آئیں گے، جتنی نماز زیادہ پڑھیں گے اتنی کمفرٹیبل لائف ہو جائے گی. ایک مزاج بن جاتا ہے لوگوں کا. اور ایسا نہیں ہوتا نا تو بندہ دور بھی ہونے لگتا ہے کہ یار نماز تو سال بھر سے پڑھ رہا ہوں لیکن ابھی بھی وہ پرابلم کا سولوشن تو ہوا ہی کوئی نہیں. مولانا کہہ رہے تھے دکان نہیں چل رہی ہے، نماز شروع کر دو، نماز شروع کر دی، سال ہو گیا، دکان تو وہیں کھڑی ہے، بلکہ اور نقصان ہو رہا ہے. یہ کیا عجب حساب ہے؟ زوال کا سبب کیا ہے؟ سوچ. سوچ کیا ہے؟ سوچ یوں بدل دی گئی ہماری کہ عبادت کرو تاکہ تمہاری زندگی کمفرٹیبل ہو جائے، تمہیں سہولتیں مل جائیں، تمہارے پاس مال زیادہ آ جائے، تمہارے پاس مکان زیادہ ہو جائے، زمین زیادہ ہو جائے، دکانیں چلنے لگیں. ہم کہتے ہیں خدا کے بندوں، سجدے کی یہ قیمت تو نہیں کہ اس کے بدلے دکانیں مانگی جائیں. ان عبادتوں کا، ان تکلیفوں کے اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. اللہ کو راضی کرنا. جب مقصد رضائے الہی ہے تو یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ نماز پڑھنے سے پنکھے کی جگہ اے سی کیوں نہیں آئی؟ ہم اے سی کے لیے نماز پڑھنے آ بھی نہیں رہے تھے. اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں اس کا نام لینا، یہ ہمارا کام ہے. اب یہ جو ذہنیت، مینٹلٹی لوگوں میں آ رہی ہے کہ ہم دین پر چلیں تاکہ زندگی کمفرٹیبل ہو جائے. میں نے کہا یہ ہم نے کبھی کہا بھی نہیں تھا، اور کوئی مولوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو وہ غلط کہہ رہے ہیں، ان کا منہ بند کروائیے. کہہ رہے ہیں آپ اتنی بڑی بات اتنے سہولت سے کیسے بول دے رہے ہیں؟ کہ کوئی مولوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو غلط کہہ رہے ہیں. میں کہا ہاں، ہم نماز پڑھتے تھے اللہ کو راضی کرنے کی، ہم روزہ رکھتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، ہم زکوٰۃ دیتے اللہ کی رضا کے لیے، ہم رزق حلال کماتے اللہ کی رضا کے لیے، ہم اولاد کی تربیت کرتے اللہ کی رضا کے لیے، ہم ماں باپ کا ادب کرتے اللہ کی رضا کے لیے. اور رضائے الہی سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں بندے کے لیے. ہوا کیا؟ ہماری سوچ بدل دی گئی. ہاں، وہ فراز کہتا ہے نا کہ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے فراز، جہاں لوگ سجدے میں بھی دوسروں کا برا چاہتے ہیں. یہاں تو بندہ نماز بھی پڑھنے آئے تو سجدے میں سوچتا ہے کہ حاجی صاحب کا بنگلہ گر جائے تو میری جھونپڑی بڑی ہو جائے، اور حاجی صاحب سجدے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی جھونپڑی ٹوٹ جائے تو میں اپنے بنگلے میں ایک بیڈ روم اور بنوا لوں. مقصود ہی یہ نہیں تھا نا. مقصود کیا تھا؟ اللہ کی رضا.
کہتے کمفرٹیبل لائف کیوں نہیں ہوتی, ساری تکلیفیں دور کیوں نہیں ہو جاتی؟ ہم تو دین کی پیروی کرتے ہیں, ہم تو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں, مصیبتیں ہم پر ہی کیوں آتی ہیں؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں ایمان والے ہیں. میں کہا اور کیا اسٹیٹس ہے آپ کا؟ کہہ رہا کچھ بھی نہیں, اس سے زیادہ تو کیا ہے, زیادہ سے زیادہ آپ ولی ہو سکتے ہیں, اور کیا ہو سکتے ہیں؟ مولوی صاحب ہو سکتے ہیں, پیر صاحب ہو سکتے ہیں, ولی ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ ہو سکتے ہیں آپ؟ نہیں ہو سکتے نا. ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہ صحابی ہیں, نواسے رسول ہیں, جنتی جوانوں کے سردار ہیں, اور زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اسلام پر عمل کرنے کا مقصد کبھی بھی کمفرٹیبل زندگی گزارنا نہیں تھا, اللہ کو راضی کرنا تھا. کتنے بڑے اسٹیٹس کا بندہ ہے, کتنے بڑے اسٹیٹس کا, نواسے رسول ہے, جنتی جوانوں کے سردار ہیں, مگر ساری عبادتیں بھی کر رہے ہیں, ساری مصیبتیں بھی برداشت کر رہے ہیں, جان پر باری آئے تو جان بھی دے رہے ہیں. کیوں؟ رضا الہی کے لیے. تو یہ جو سوال ہے کہ صاحب ہم لوگ پیچھے کیوں چلے گئے, دوسری قومیں آگے کیوں نکل گئی؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو دنیا کا ذریعہ سمجھ لیا. جب تک ہم دین کو اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھ رہے تھے ہم کامیاب تھے, اور ہم سے زیادہ دنیا میں کوئی کامیاب نہیں تھا. اور کامیابی ہے بھی اسی میں. امام حسین کے پاس بظاہر کیا ہے دنیا کا؟ نہ مال ہے, نہ دولت ہے, نہ کوئی بہت بڑی پراپرٹیاں ہیں. کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے نا. ایون کہ جب حالات بگڑے ہیں تو جو گھر ہے, جو وطن ہے مدینہ شریف, وہ بھی چھوڑ کے نکلنا پڑا ہے. اپنے نانا کے مزار پر نہیں رک سکتے, یہ صورت حال ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ یعنی یہ جو ہمارے بندے کبھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم حقیقی دین پر عمل کرتے ہیں, ہمارا دین سچا ہے, ہم عبادتیں کرتے ہیں, پھر ہم پہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تو بھائی صاحب کس نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اللہ کے سچے بندے بن جائیں گے تو مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ آئیں گی. وہاں بھی جیسے ابھی آپ اللہ کے سچے بندے, مصیبتوں میں بھی سچا بندہ بن کے دکھانا ہے. کیوں؟ کہ جیسے وہ انعام دیتا ہے نا شکر کرنے والوں کو, ایسے ہی وہ انعام دیتا ہے صبر کرنے والوں کو. اور شکر کا انعام چھوٹا ہے, صبر کا انعام بڑا ہے. ہاں, شکر کا انعام چھوٹا ہے, صبر کا انعام بڑا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہا پڑھیے قرآن. قرآن کیا کہتا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمت بڑھا دوں گا, میں تمہاری نعمت بڑھا دوں گا. یہی ہے. اب ذرا سوچئے کہ ایک ہے نعمت کا بڑھ جانا. کیا ہے؟ نعمت کا بڑھ جانا. مثال کے طور پر کوئی مزدور ہے, کسی سیٹھ صاحب کے یہاں کام کرتا ہے. سیٹھ صاحب نے کہا روزانہ تم مجھے سلام مار کے جاؤ, یہاں سے اپنی مزدوری کرو لیکن شام میں مجھے سلام بھی مار کے جاؤ, تو اس کے 50 روپے ایکسٹرا دیں گے شکریہ کے. بڑھیا ہے, کر کے جا رہا ہے نا. دوسری صورت ہے کہ وہی مزدور ہے, سیٹ ایکسٹرا تو کچھ نہیں دے رہا لیکن کہہ رہا 2 گھنٹے زیادہ کام کر کے جاؤ میرے لیے, ہے نا. سیٹ صاحب دو گے کیا؟ کہ کچھ نہیں, 2 مہینے ایسے کام کرو تو 2 مہینے کے بعد تم مزدور ہو, ابھی 2 مہینے بعد میرے ساتھ رہو گے یہاں, کام میرے ہی یہاں کرنا لیکن مزدور نہیں رہو گے, میرے ساتھ رہنا, جہاں جاؤں میں خالی میرے ساتھ رہنا, جو مجھے ضرورت پڑے دیتے رہنا بیٹھ کے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندے کو 50 روپے ایکسٹرا ملے اور ایک بندے کو کیا ملا؟ ساتھ میں رہنا. تو اب جب ساتھ میں رہے گا تو سیٹ چائے پیے گا تو اس کو نہیں پلائے گا, سیٹ کہیں کھائے گا تو اس کو نہیں کھلائے گا. تو 50 روپے ملنے سے زیادہ بڑا ساتھ ہوا کہ نہیں؟ کیونکہ جتنا سیٹ کا اتنا اس کا. اللہ فرماتا ہے شکر کرو گے تو نعمت بڑھاؤں گا, اور صبر کرو گے تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. یعنی اب جو تو جس حال میں ہوگا اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہوگی. لوگ سوچتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار, آدمی اپنے سامنے اپنے بچوں کو ذبح کروا دے, ان کی شہادت دے دے, اپنی عورتوں کو بیوہ ہوتا ہوا دیکھ لے. امام حسین تو سب سے اخیر میں شہید ہوئے ہیں نا,
لوگوں کو لگتا ہے امام حسین کی بھائی صاحب شہادت اپنی جگہ بڑی اہم ہے، بڑی عظمت والی ہے، مگر اس سے پہلے 72 بندوں کی شہادت دیکھنا یہ کتنا بڑا امتحان ہے، آپ کو پتا ہے؟ آپ نے کبھی کسی باپ کے سامنے یہ امتحان رکھا ہے کہ یا تو تمہیں گولی مار دیں گے یا تمہارے بچے کو؟ باپ کیا کہے گا؟ یہ کہے گا کہ پہلے اس کو مار دو پھر مجھے مارنا؟ کیا کہے گا؟ اس کو چھوڑ دو یار، مجھے مار دو۔ کبھی دیکھا ہے بندے کو اپنی اولاد کو ترجیح دیتا ہے وہ کہ اس کی زندگی چھوڑ دو مجھے مار دو؟ وہ کیا برداشت ہوگی اور وہ کیا اللہ کی مرضی پر راضی رہنے کا مقام ہوگا کہ بچوں کی شہادت آنکھوں کے سامنے ہو جائے اور اس کے بعد بھی امام حسین کے چہرے پر ذرہ برابر فرق نہ آئے، وہ جس طرح پہلے الحمدللہ کہہ رہے تھے اب بھی الحمدللہ کہہ رہے ہوں۔ مورخین تو لکھتے ہیں کہ ہر بندے کی شہادت کے بعد ہمارے تو جملے بھی نکلتے ہیں نا منہوں سے، چھوٹا بچہ کسی کا انتقال کر جائے تو صبر تو آ جاتا ہے بندے کو 2-4 روز بعد، لیکن اس وقت سڈنلی کچھ جملے تو نکلتے ہیں نا منہ سے، یار کیا ہو گیا، کتنی بڑی مصیبت آ گئی، میرا بیٹا چلا گیا، اتنا تو بولتا ہے نا آدمی۔ کتابوں میں مورخین لکھتے ہیں امام حسین کے ضبط کا عالم یہ تھا کہ جو بندہ شہید ہوتا تھا امام حسین اس کی لاش کو اٹھاتے تھے، 2 لفظ بولتے تھے، ایک بولتے تھے الحمدللہ، دوسرا بولتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسرا جملہ ہم نے امام حسین کی زبان سے نہیں سنا ہے، جس کی بھی انتقال پر شہادت پر امام حسین نے بولے صرف 2 جملے بولے، اللہ کا شکر ہے جو نعمت ملی تھی اللہ کے پاس واپس چلی گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے والوں امام حسین کو ہر سال سننے کا کچھ تو فائدہ ہو زندگی میں۔ 5000 کے نقصان پہ ناشکرے ہو جاتے ہو، 4 مہینے کی ایک کھیتی نہ پکے تو ناشکرے ہو جاتے ہو، 5 بچوں کے بعد ایک 5 مہینے کے بچے کا انتقال ہو جائے تو ناشکرے ہو جاتے ہو۔ کیا تمہارے سامنے اور ناشکرہ بنے وہ جس نے حسین ابن علی کو نہ سنا ہو؟ ہم تو ہر سال امام حسین کو سنتے ہیں، تو سننے کا فائدہ زندگیوں میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے کہ جو مصیبت آئے اس میں پہلے تو یہ سوچ بنائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے ہے تو میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ تم کر کے دیکھو، مصیبت پر صبر کرنا تمہارا کام ہے، انعام دینا اس کا کام ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا کے ایک دن صبر کیا ہے، اور صبر ایسا کیا ہے کہ کوئی اور نہ کر سکے، لیکن جتنا بڑا صبر کیا ہے اتنا بڑا اجر بھی پایا ہے۔ یہاں تو بندے کو اپنے 5ویں دادا کی برسی یاد نہیں ہوتی، یہ کیا کمال ہے! 1400 سال پہلے جو شخص گزرا ہے اس کے انتقال کا دن بھی یاد ہے، اس کی شہادت کا انداز بھی یاد ہے، اس کے بچوں کی شہادت بھی یاد ہے، وہ کس دن شہید ہوا یہ بھی یاد ہے، وہ کس میدان میں شہید ہوا یہ بھی یاد ہے، اور کب تک یاد ہے؟ 1400 سال بعد تک یاد ہے، اور قیامت کے دن تک یاد رہے گا۔ کیوں کہ وہ رب ہے جو اس کی رضا پر راضی رہ جائے، قیامت تک اس کا نام اللہ باقی رکھتا ہے۔ 1400 سال بعد نام باقی رہ سکتا ہے صبر کرنے کی وجہ سے۔ 40 سال کی ہماری زندگیاں صبر کر کے نہیں کٹ سکتی، اور ہم تو اتنے بے صبرے لوگ ہیں، پتہ ہے ابا کہتے ہیں نا، ابا بیٹھا کیا ہے، نماز پڑھ کے چلا، اذان ہو گئی ہے نماز ہی پڑھ لے۔ یہ ابا دن بھر بیٹھ کے بڑبڑاتا رہتا ہے، اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے ہم کو دھکے مارنے کے سوا۔ ہم تو اس ایک جملے پہ صبر نہیں کر پاتے، تکلیف بھی کوئی نہیں نا اس میں، تو وہ ابا ہے اس کا حق بنتا ہے آپ کو بولنے کا، ایک بات تو یہ، اور دوسرا کہ گالی تو نہیں دی نا، اس نے تو یہی کہا کہ نماز پڑھا، اس پہ بھی صبر نہ ہو، اور پھر ہم نام لے رہے ہیں حسین ابن علی کا۔ زوال کا سبب کیا ہے کہ ہم نے وہ صبر کا انداز چھوڑ دیا جو حسین ابن علی کا تھا۔ وہ انداز بناؤ خدا کے بندوں، وہ انداز پیدا کرو۔ سارا رونا دھونا اسی کا ہے نا، سارا رونا دھونا اسی کا ہے۔ گھروں میں ماحول ٹھیک نہیں ہے، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ کے فیصلوں پر رضا کا اظہار تو کرو، کچھ دن صبر تو کرو، پھر وہ تو
مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ جب چاہے گا تمہاری ساری مصیبتیں دور کر دے گا. کرو تو صحیح پہلے. ہمارے لیے جو بنیادی بات ہے وہ کیا ہے؟ سوچ بدلنی پڑے گی. سوچ کون سی بدل کے کرنی پڑے گی؟ کربلا والی کرنی پڑے ہے. اور دیکھو ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں. امام حسین کتنا بڑا اسٹیٹس ہے، نبی کے نواسے ہیں. نبی ان کے فضائل خود صحابہ کے بیچ میں بیان کر رہے ہیں، ان کو جنتی جوانوں کا سردار کہہ رہے ہیں، ہے نا. اس کے بعد بہت اہم بات ہے، دھیان سے سنیے گا. حضور علیہ السلام تو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس کے بعد امام حسین 50 سال زندہ رہے ہیں نا. 6 سال میں حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، پھر 56 سال تک تو امام حسین زندہ رہے، 50 سال زندہ رہے نا. کیا یہ پاسبل نہیں تھا کہ اپنے اسٹیٹس کو کیش کیا جاتا؟ تکلیفیں اٹھانے کی کوئی ضرورت تھی؟ ہمارے زمانے کا جو مزاج ہے نا، جس بندے کو ذرا سا عہدہ مل جائے تو وہ تو پھر کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے. اب میں کیوں باہر نکلوں یار؟ میرے لیے چائے یہاں لے کے آؤ، میرے ہاتھ یہاں دھلواؤ. سمجھ میں نہیں؟ کیوں بھائی؟ میں اسٹیٹس والا بندہ، سمجھ میں؟ کوئی بھی اسٹیٹس ہو، وہ دنیاوی ہو چاہے دینی ہو. ہمارا مزاج کیا ہو گیا کہ اسٹیٹس ملنے کا مطلب ہے کہ اس اسٹیٹس کو کیش کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا. امام حسین کا مزاج کیا ہے؟ اسٹیٹس نہیں ہے، کتنا بڑا ہے. جو حسین سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین کو ایذا تھی، تکلیف تھی، اس نے مجھے ایذا دی. اتنا بڑا اسٹیٹس ہے. 50 سال نبی کے بعد زندہ رہے ہیں، کوئی ایک لمحہ تو دکھاؤ کہ حسین ابن علی نے اپنی عزت کروائی ہو یہ کہہ کے کہ میں نواسا ہوں مجھے مانو. کروائی ہے؟ نہیں. ہاں ذمہ داری نبھائی ہے. کیسی ذمہ داری نبھائی ہے کہ جتنا بڑا مقام میرا ہے، دین کے لیے ضرورت پڑنے پر اتنی بڑی قربانی مجھے دینی پڑے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں شہادت کی حدیثیں آپ سنتے ہیں، امام حسین نے نہیں سنی تھی؟ جب کربلا کے لیے نکلے ہیں نا تو باقاعدہ خط کسی نے لکھا ہے، اور خط میں یہ لکھا ہے کہ اے امام، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث سنی ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے آقا نے مجھے ارشاد فرمایا میرا نواسہ حسین مدینے سے نکل کر فلاں مقام پر جائے گا اور وہاں اسے شہید کر دیا جائے گا. تو آج میں نے سنا ہے کہ آپ کوفہ کے لیے نکل رہے ہیں، عراق کے لیے نکل رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کو وہ حدیث لکھ دوں کہ حضرت عائشہ نے مجھ سے یہ حدیث کہی تھی، میں نے آپ کو لیٹر میں لکھ کے بھیج دی ہے تاکہ آپ جانے سے رک جائیں، وہاں آپ کو شہید کر دیا جائے گا. امام حسین نے اس کا خط پڑھا اور جواب میں امام حسین کیا لکھتے ہیں پتہ ہے؟ جواب میں امام حسین لکھتے ہیں کہ یہی تو بات میرے آقا نے کہی تھی، میرے نانا نے یہی نہ کہا تھا کہ وہاں شہید کیا جائے گا حسین کو، اسی لیے تو جا رہا ہوں کہ نانا کی بات سچی ہو جائے اور وہاں شہید ہو کے نانا کے دین کو بچا لوں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہیں جتنا بڑا اسٹیٹس اللہ دے وہ دیا ہی اللہ نے اس لیے کہ اتنی بڑی قربانی دین کے لیے دے کے جاؤ. کہاں ہے؟ زوال کا سبب یہ ہے. ہاں میں بہت کھل کے بولنے والا آدمی ہوں، آپ سے پہلی ملاقات ہے اس لیے بہت کھل کے نہیں بول رہا ہوں، ورنہ ہم نے مسجدوں میں دیکھا ہے ہمارے یہاں کہ جسے آپ نے ذمہ داری سونپ دی وہ لاپرواہ ہو گیا. ہاں مسجد میں اپنی چلانے کی بات ہو، مسجد میں اپنی باتیں منوانے کی بات ہے، میں ذمہ دار ہوں مسجد کا، یوں یہ پنکھا چالو رہے گا، یہ لائٹ بند رہے گی، اور مسجد کے لیے قربانی دینے کی بات ہے تو دور دور تک نظر نہیں آتے. میں کہا نا عہدہ اس لیے نہیں ملتا کہ اس کو کیش کرو، عہدہ اس لیے ملتا ہے کہ تم اس لائق ہو کہ کل ضرورت پڑے تو ذمہ داری قبول کرو، دین بچا لے جاؤ، اپنا عہدہ قربان کر دو اس پہ. کہاں ہے؟
دنیا کا عہدہ ملا, ذرا سا دولت آئی, لوگوں نے سیٹھ صاحب کہنا شروع کیا کہ سیٹھ صاحب کی گئے قدم پھسلنے لگے, ذرا سا حسن آیا کہ کمر لچک کھانے لگی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کل کچھ نہیں تھا تو 5 وقت کے نمازی تھے, آج 2 بنگلے بن گئے تو صورت ہی بدل گئی آپ کی. تو عہدہ کس لیے ملا تھا, بڑا کس لیے بنایا گیا تھا؟ اس لیے کہ ضرورت پڑے تو تم اتنی بڑی قربانی دے سکو. پرابلم یہ ہوا کہ ہمارے یہاں چاہے دینی لحاظ سے ہو چاہے دنیاوی لحاظ سے ہو, جس کو بڑا بنایا گیا اس نے بڑی قربانی دینے کی جگہ بڑا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. زوال کا سبب یہ ہے. سمجھ آئی؟ اپنے استر پہ گھر میں باپ بڑا ہوتا ہے نا, باپ ہو ذمہ داری نبھاؤ. یہ نہیں کہ بھائی صاحب اولاد ہو گئی, اب ساری شکایت یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کا ادب نہیں کرتی. بھائی صاحب آپ کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے اسے دین سکھانے کی. آپ نے کب پوری کی وہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ امام حسین, اچھا امام حسین تو نواسے ہیں نا نبی کے, اور جنتی جوانوں کے سردار ہیں نا, اب ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے؟ باقاعدہ نبی کریم کے وہ صحابہ جو اس وقت جوان یا بڑی عمر کے ہیں, امام حسین نانا کے جانے کا ان سے علم حاصل کرتے ہیں. مجھے دین سکھاؤ وہ جو تم نے میرے نانا کا دیکھا ہے, میرے نانا کی حدیثیں مجھے سناؤ. وہ سنتے ہیں, یاد کرتے ہیں, دین سمجھتے ہیں, اور پھر صحابہ کرام کہتے ہیں مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا دین سکھانے کا حلقہ لگا کرتا تھا, محفلیں جیسے ہماری لگی نا مسجد میں دین سیکھنے سکھانے کی محفلیں لگتی تھی, سب کی لگتی تھی, مگر ان سب میں امام حسین کی محفل کا رنگ سب سے الگ ہوتا تھا. جیسا امام حسین سکھاتے تھے کم لوگ سکھاتے تھے. ہم کیوں نہیں سکھا رہے ہیں؟ ہاں یہ بھی ہوا ہمارے ساتھ. دیکھو نبی نے جسے بڑا بنایا اس نے کیا کیا؟ ذمہ داری کے مطابق علم حاصل کیا. ذمہ داری کے مطابق مجھے جتنا بڑا منصب دیا گیا اتنا علم میرے پاس ہونا چاہیے, اتنا علم میں لوگوں کو سکھاؤں, اور ضرورت پڑنے پر میں قربانی دوں. ہم نے کیا کیا؟ جو بڑا بن گیا اس نے علم سیکھنا چھوڑ دیا. کل تک نمازی تھے تو مسئلہ پوچھ لیا کرتے تھے, جب سے ذمہ دار ہوئے ہیں اب تھوڑی مولانا کو پوچھنے کی ضرورت, اب تو ہم ذمہ دار ہیں. بھائی صاحب اب آپ کو زیادہ سیکھنے کی ضرورت تھی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ کہ جسے منصب ملے اسے زیادہ سیکھنا پڑے گا, اسے زیادہ سمجھنا پڑے گا, اسے زیادہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی, اور اسے زیادہ قربانی دینی پڑے گی. اگر آپ مالدار ہیں زیادہ مال دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. اگر آپ صاحب علم ہیں زیادہ وقت دین کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائیے. اگر آپ صاحب وقار ہیں اور آپ کی لوگوں میں چلتی ہے تو اپنے عہدے کو لوگوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. جتنی بڑی قربانی آپ آج دیں گے, اپنے منصب کو قربان کریں گے, اتنا بڑا انعام اللہ دنیا میں بھی دے گا, دنیا سے جانے کے بعد بھی دے گا, قیامت میں اٹھائے جاؤ گے تب بھی دے گا. سمجھ آئی؟ امام حسین کا راستہ کیا ہے؟ جنتی جوانوں کے سردار ہے نا, ہم ان کے طرح کی ذمہ داری تو نہیں نبھا سکتے جیسی وہ نبھا کے گئے, مگر ان کے پیچھے پیچھے تو چل سکتے ہیں. یہ ایکسپریس وے پہ سے ایک بندہ مرسیڈیز لے کے احمد آباد جا رہا ہو, کیا شاندار گاڑی ہے, مرسیڈیز ہے, 150 پہ جا رہی ہے, احمد آباد جا رہے ہیں. یہاں یہ بیٹھ کے یہ بولنے سے آپ احمد آباد پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچیں گے نا. مرسیڈیز تو نہیں ہے, نینو ہی لے کے پیچھے چلو. نینو بھی نہیں ہے, رکشا ہی لے کے چل دو, دھیرے 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 کبھی تو پہنچ جاؤ گے نا احمد آباد. وہ جنتی جوانوں کے سردار ہے, ان جتنی قربانی تو ہماری طاقت کے باہر ہے, تھوڑی بہت تو ان کے جیسی دینا شروع کر دو. وہ سردار ہیں, ہم جنتی تو ہو جائیں گے کم از کم. ان سرداروں کے راستے پہ 2 قدم چلنے سے بھی اللہ جنتی بنا دے گا. فرق یہ ہے کہ زندگیوں میں بدلاؤ پیدا کرو, چھوٹی چھوٹی سوچ سے نکلو, جو کرو صبر بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو, اور بدلہ بھی لو تو اللہ کے لیے لو. نہ اپنے لیے صبر کرو نہ اپنے لیے بدلا لو. سمجھ آئی؟ ہاں. لوگوں کو لگتا ہے مولانا کو آدھے ہی گھنٹے کا بیان یاد ہوگا اس لیے ایک نعت زیادہ پڑھوا دی. اس لیے ایک زیادہ نہیں پڑھوائی تھی, اپنے مزے کے لیے پڑھوائی تھی.
ہے نا. ورنہ اب امام حسین کا تو طریقہ ہی ہے نا کہ نظام جو چل رہا ہے اس کو توڑ دو. تو ہم تو حسین ہی بیٹھے ہیں, اذان 10 منٹ لیٹ بھی ہو تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, مغرب کے وقت میں نماز ہو جائے گی. سمجھ آئی بات کی. لیکن بات جتنی کرنی تھی, جو پیغام دینا تھا وہ پہنچ گیا آپ کو. جتنا بڑا منصب اللہ دے, اس منصب کو دنیا کے فائدے کے لیے مت استعمال کرو, دین کی قربانی کے لیے استعمال. اور کامیابی کیا ہے یار, تمہارے منصب کے ذریعے اگر 2 بندے بھی علم حاصل کر لیں, 2 بندوں کی زندگیاں بھی سنور جائیں, تو تم تو بخشے گئے نا. کرنا کیا ہے؟ ہوتا ہے ایسا, لوگوں کو شکایت رہتی ہے, ہم نماز پڑھنے آنا چاہتے ہیں مگر فلاں صاحب کا مزاج ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نہیں آتے, ہے نا. حالانکہ یہ عذر بھی غلط ہے, یہ عذر بھی غلط ہے. ٹکٹ بنانے جاتے ہو اسٹیشن پہ تو دھکے نہیں کھانے پڑتے, واپس چلے آتے ہو کہ وہاں تو دھکے کھانے پڑتے, نہیں بنوانی ٹکٹ, دھکے کھا کے بھی بنا کے آتے ہو نا. تو مسجد میں کبھی نہ بھی بنتی ہو تو بند نہ ہو جاؤ, آنا شروع رکھو. دنیا میں برداشت کرتے ہو, اللہ کے راہ میں گھر میں بھی برداشت کر لو. ایک یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ خدا کے بندوں, تمہیں اگر ذمہ دار بنایا گیا ہے تو پھر اتنے اچھے مزاج کے بن جاؤ نا کہ جو پہلے نہیں آتا تھا تم سے تعلق کی وجہ سے آنے لگے مسجد میں. تم پہلے اس کو سلام نہیں کرتے تھے نا, آپ کرنے لگو, السلام علیکم, ہر روز آنا جائے. کیوں؟ کہ میرے منصب سے اگر اس کا وہ نمازی ہو گیا تو میرا تو کام ہو گیا. سمجھ میں آ رہی؟ تو جتنا بڑا منصب اللہ دے اتنی بڑی قربانی دینے کی آرزو پیدا کرو. اتنی بڑی دینا وہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے, کچھ تو دے جائیں گے ہم, اور کچھ دے جائیں تو ہم ہو گئے, ہمارا تو کام ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ ہے پیغام. زوال اگر ہے تو بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے سوچ بدلی ہے. سوچ یہ تھی کہ جو جتنا بڑا ہے اتنی بڑی قربانی دے گا, اور مزاج یہ ہو گیا کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا بڑا فائدہ اٹھائے گا. دنیا کا فائدہ اٹھانا کم کر دو, دین کے لیے قربانی دینا شروع کرو. کرنا پڑے گا بھائی صاحب, نہیں چلے گا. ہاں, یہ بات چھیڑ کے بات ختم کرنا پڑے گا, نہیں چلے گا. مطلب ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچنے لگا میں کیوں ذمہ داری اٹھاؤں. امام حسین نے یہ سوچ لیا ہوتا کہ میں ذمہ داری کیوں اٹھاؤں, تو آج ہم مسلمان ہوتے. اٹھانی پڑتی, ایک موقع آتا ہے کہ جہاں آ کے ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے. باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, 4 بیٹے ہیں تو کوئی ایک اٹھاتا ہے نا کہ بھائی صاحب اٹھانی پڑے گی ورنہ گھر تباہ ہو جائے گا. تو ایسے ہی موقع آتا ہے, پیچھے نہ بھاگو, دین کے لیے آگے بڑھو. اللہ اگر تمہیں اس لائق بناتا ہے تو اپنے اس لیاقت کو, اپنی اس صلاحیت کو دین کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ پیدا. جوان ہو کام کرنے کا جذبہ رکھو, بوڑھے ہو دین کے لیے مشورہ دینے کا جذبہ, اچھا مشورہ دو ہمیشہ آگے. سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ تو جتنا بڑا آپ کا منصب ہے اتنی بڑی قربانی کے لیے آگے بڑھیے. جیسی کامیابی اللہ نے کربلا والوں کو دی اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے لیے قربانی دینے والا بنائے, ہماری قربانیوں کو اللہ اپنی راہ میں قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.